اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ اس میں ربط کلام کے لیے ذرا ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ اب شاعر حرم قرطبہ کہہ کر، اس نظم کا عنوان ہے مسجد قرطبہ، تو اب یہ اے حرم قرطبہ اس کو مخاطب کر کے تو اس کے وجود کو عنوان بنا لیے، اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ تو گویا اگر اس کا آپ ادبی پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تمہیدی گفتگو ہو رہی تھی، یہ ساری اوپر تمہیدی گفتگو تھی، اس کا سلسلہ یہاں ٹوٹا ہے اور یہاں سے گریز کا اسلوب اپنایا ہے۔ یہ گریز کا اسلوب ہے جس کی بنیاد پہ اس کو، یہ عربی قصیدے کی صنف ہے، عربی قصیدے کا یہ اسلوب ہے، اور یہ گریز ہی کا اسلوب ہے جس کی وجہ سے اس میں اس نظم کا جو شکوہ ہے اور اس کا جو روب ہے، اس کا جو دبدبہ ہے، وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو اس کی تمہیدی گفتگو ختم ہوئی ہے، آپ اس کا یعنی سلسلہ یوں سمجھیں کہ یعنی تشبیب تھی، تشبیب کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا، اس تمہیدی گفتگو کو جو قصیدے میں، قصیدہ ایک صنف ہے جو محبوب کی مدح میں لکھا جاتا ہے، اس میں جو ابتدائی تمہیدی گفتگو ہوتی ہے اس کو تشبیب کہتے ہیں، تو یہاں تشبیب مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد گریز، اور گریز سے اب آگے مدح شروع ہو، اصل جو مضمون ہوتا ہے قصیدے میں وہ شروع ہوتا ہے۔ ایک یہ بات ہوگی اس کا ادبی پہلو۔ دوسرے اس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر جتنی گفتگو ہوئی ہے، اب مسجد کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق سے تیرا وجود، یہاں پہ اس گفتگو میں، اب تک کی گفتگو میں جو سب سے بنیادی حیثیت ہے وہ کس کی ہے؟ اس لفظ عشق کی۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہاں پہ تمہیدی گفتگو سے شفٹ لے کے، گریز کر کے اب براہ راست اس جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ وہ مسجد ہے، اور مسجد کو مخاطب کر کے اب گفتگو شروع کر، اے حرم قرطبہ۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرطبہ کے ساتھ لفظ حرم کی نسبت لگا کے اس کا مرتبہ وہیں بلند کر دیا ایک دم، یعنی مسجدیں تو ہیں ہی دنیا میں، لیکن یہ ہے جس کو حرم کا سا یعنی مرتبہ ہے، اے حرم قرطبہ، ایک طرح سے اس کو تشبیہ دے دی، اور اس کو مخاطب کر کے بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں کہ عشق سے تیرا وجود، تیرا یہ جو وجود ہے اس کی بنیاد بھی وہی جذبہ شوق ہی ہے۔ اب آپ کو نظم بن گیا نا اوپر سے کہ کہاں سے بات شروع کی، بظاہر نظر نہیں آتا کہ سلسلہ روز و شب سے بات شروع ہوئی تھی تو کوئی نظم نہیں بن رہا، لیکن کیسے انہوں نے نظم قائم کیا ہے کہ ایک کائنات کا وجود ہوا، پھر اس سے جو کچھ دنیا میں ممکنات میں ہوا، پھر مرد خدا کا عمل، اور پھر مرد خدا سے آگے بتایا کہ اصل وجہ کیا ہے، عشق وجہ ہے، عشق کیا ہوتا ہے اس کی ساری تفصیلات بتائیں، اور پھر آ کے حرم قرطبہ کو جب مخاطب کیا ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ عشق ہی ہے جس سے تیرا وجود بھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، یہ عشق جو ہے یہ سراپا دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اس میں رفت و بود نہیں ہے، کوئی پاسٹ نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں ہے، اس میں اس کو ہمیشگی حاصل ہے، اس جذبہ شوق کو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جذبہ شوق جو ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت،
کیا خوبصورت مصرع ہے. یعنی آپ کو ادب میں اس طرح کا آہنگ جو علامہ صاحب لکھتے ہیں یہ آپ کو نہیں مل سکتا دنیا کے ادب میں. چند ایک ہی مثالیں آپ شاید پیش کر سکیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی مثال دینا جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ بہت مشکل ہے. دیکھیں آپ، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، ایک مصرے میں آپ دیکھیں انہوں نے ایک مصرے میں سب کچھ جمع کر دیا. رنگ کیا ہے؟ مصوری. خشت کیا ہے؟ کنسٹرکشن یعنی فن تعمیر. سنگ کیا ہے؟ فن مجسمہ سازی. چنگ کیا ہے؟ فن موسیقی. حرف کیا ہے؟ ادب، تحریر جس سے ادیب بنتے ہیں. اور صوت کیا ہے؟ یعنی گائکی. تو آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے فنون لطیفہ کو ایک مصرے میں ایسا جمع کر دیا، اور اس سے جو آہنگ پیدا ہو رہا ہے، اس میں جو حسن پیدا ہو رہا ہے. ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جو کلام کسی کے منظوم کلام کو سمجھنے کا جو ایک میتھڈالوجی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر جرح و نقد کے اگر تیر و تفنگ لے کے آئیں گے تو پھر آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گا. اس کو آپ چوتھے مرحلے پہ رکھیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں، آپ ان کے مصرے کی تالیف دیکھیں، جملوں کی در و بست دیکھیں. الفاظ جو مترادفات میں سے اٹھا کے ایسا لگتا ہے جیسے الہام ہو رہا ہے. ایسے خوبصورت الفاظ، ایسا ان کا چناؤ، اس طرح لکھتے ہیں، اس طرح جڑ دیتے ہیں جیسے موتی کسی نگینے جڑے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں شعری محاسن. کسی کے شعر کا حسن کیا ہے، اس کے الفاظ کی استعمال، اس کا یہ چناؤ کیسا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ادبی پہلو کیا ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، مختلف کہ آپ تلمیحات دیکھتے ہیں، ترکیبات دیکھتے ہیں، تشبیہات دیکھتے ہیں، استعارات دیکھتے ہیں، اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا اسلوب ہے، اس میں نفع و نشر کیسا ہے، اس میں زحاف کے کیا اسلوب ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں بعض ایسے یعنی ایک ایسا آہنگ آپ میں، چونکہ مختلف شعراء بھی بیٹھے ہیں وہ مجھ سے بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اس نظم میں انہوں نے ایک خاص یعنی جو بحر ہوتی ہے نا، ایک بحر، اس میں ایک اسلوب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زحاف، جس کی واحد ہے زحف. اس میں کرتے یہ ہیں یہ شعراء، جب میری گفتگو ختم ہوگی آپ پوچھ سکتے ہیں، ان میں سے ہیں 4-5 شعراء بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں آپ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص وزن جو ہوتا ہے بحر کا، اس سے ایک حرف کو کم کر کے تو اس میں ایک نیا اشتہاد پیدا کر دیتے ہیں، ایک نیا وزن پیدا کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں زحف. یہ جو زحف ہے یا زحاف جو ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک نیا ایک دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے، شان پیدا ہو جاتی ہے کلام میں. تو کیا ہے، یہ ساری مصوری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں فنون لطیفہ کی جمع کی. اور آگے کیا فرمایا؟ معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. اس مصرے میں کیا بتایا؟ اس مصرے میں بتایا خون جگر. اب آپ یوں سمجھیں کہ جو اوپر عشق بیان کیا تھا نا، اس کی اب وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ پیدا ہو. عشق سے میں کیا مراد لے رہا ہوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی فنون لطیفہ ہیں، رنگ ہو یا خشت و سنگ، یعنی مصوری ہو، وہ کنسٹرکشن ہو، وہ مجسمہ سازی ہو، وہ موسیقی ہو، چنگ ایک خاص قسم کے ساز کو کہتے ہیں، یا حرف و صوت ہو، کوئی بھی فنون لطیفہ کا شعبہ ہو، اس میں جو معجزہ فن ہے، یعنی اس میں جو فن کا اعجاز ہے، فن کی جو کلائمیکس ہے، اس کی جو بلندی ہے، وہ اس کلائمیکس کی نمود کیسے ہوتی ہے، یعنی اس کلائمیکس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے خون جگر سے. اور خون جگر سے کیا مراد ہے؟ وہی جذبہ شوق، جس میں آپ کسی کام کے کرنے کے لیے اپنے خون جگر کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی نچوڑ دیتے ہیں. آگے وہ بتائیں گے کہ خون جگر کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے ایک لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جس کو میں عشق کہہ رہا ہوں نا، اور اس عشق نے کیا کیا ہے، اس نے سراپا دوام دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، گفتگو کا پوری کا نظم جو ہے
اس کا جو کوہرنس ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اوپر بتایا کہ یہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو تباہ ہونا ہے۔ کیا چیز ہے جو فانی نہیں ہے؟ وہ ہے وہ عمل جس کو مرد خدا نے تمام کیا ہو، اور مرد خدا ہی نے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل جو ہے وہ صاحب فروغ ہوتا ہے کس سے؟ عشق سے۔ تو اب عشق کیا ہے وہ تو بتا دیا اوپر، عشق یہ ہے، عشق یہ ہے، عشق یہ ہے، سب کچھ بتانے کے بعد اب وہ بتا رہے ہیں کہ معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود، کہ آپ کا جو فن کا معجزہ نمود میں آتا ہے اس کا باعث کیا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے خون جگر کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دیتے ہیں۔ وہی میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ نصب العین ایک، ہدف ایک، دن رات ایک، سر دھڑ تن من ہر چیز اس کے لیے۔ تو یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا خون جگر اس کے لیے نچوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔